چند دنوں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہجرت کرو. آپ نے مدینہ کی طرف مکے کو چھوڑ کے ہجرت کی. تو جس رات ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر جا کے آہستہ سے آواز دی، ابو بکر. اندر سے آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. فرمایا ابو بکر آپ جاگ رہے ہیں، کھڑے ہیں، تیار ہیں دروازے کے پیچھے ہی، آپ کو کیسے پتا کہ ہم نے جانا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے پچھلے مہینے کہا نہیں تھا تیار رہنا، کسی بھی وقت جانا ہوگا؟ جس دن سے آپ نے کہا اس دن سے تو ابو بکر رات کو سویا ہی نہیں، ساری رات دروازے پہ کھڑا رہتا ہے کہ کب میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آ جائے. اب چل پڑے اللہ کے رسول اور سیدنا ابو بکر صدیق. ابھی 2-4 گھنٹے ہوئے ہوں گے. ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ، عبداللہ بن جدان، ابو لہب، عتبہ اور اس کے بیٹے، یہ سارے کے سارے ان کو پتہ لگ گیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بوکھلا گئے، ہائی الرٹ ہو گیا. مکے کی ناکہ بندی کر دی گئی، ڈھونڈو. اب سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غار میں لے گئے. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں. صبح ہو گئی، تلاش کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں. چنانچہ دوسرا دن سارا نکل گیا، پتہ نہیں لگا. پھر رات آئی، تلاش جاری رہی، پتہ نہیں لگا. تیسری صبح جب ہوئی، ایک مخبر نے ابو جہل کو، جو مکے کا گورنر تھا، اس کو جا کے یہ بات کہی کہ یہ تو نہیں پتہ لگ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں، لیکن اتنا پتہ لگ گیا کہ ان تک کھانا کون پہنچاتا ہے. تو ابو جہل نے پوچھا بھئی کون پہنچاتا ہے کھانا؟ جی ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا، اسماء بنت ابو بکر، نوجوان لڑکی ہے، وہ رات کے کسی پہر گھر سے نکلتی ہے کھانا لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اس کو پتہ ہے. تو چنانچہ ابو جہل نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہ دھاوا بول دیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتفاق سے دروازہ کھولا. بڑی شدت سے ان کو مارا ابو جہل نے، کان پھٹ گیا، جسم لہو لہان ہو گیا. کسی نے ابو جہل کو کان میں کہا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، بہت بڑا خاندان ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ شہید ہو گئی تو تیرے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن ابو جہل نے باز نہیں آیا. اس نے کہا سیدنا اسماء بنت ابو بکر کہ بتا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے دل نے کہا کہ اسماء، تمہارے پیارے نبی علیہ السلام نے تو کہا تھا بیٹا اسلام میں جھوٹ بولنا حرام. جھوٹ بولنا، اسماء تجھے تو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے، تمہارے ابا کہاں ہیں ان کے ساتھ، تجھے تو پتا ہے. لیکن اگر تم بتا دو گی تو یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے. تو امام بخاری نے وہ لفظ قلم بند کیے ہیں سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ کھڑے ہو کے ابو جہل سے کہا تھا کہ یہ مکے کے چودھری، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں،
لیکن خدا کی قسم میں تجھے بتاؤں گی نہیں، تجھ میں جتنی طاقت ہے لگا لے، تو میری زبان سے رسول اللہ کا پتہ معلوم نہیں۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے، کہ باتیں میں وہی بتا رہا ہوں جو آپ کو نعیم بھائی نے بتائی، لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ پہلے گھر بنائے، کسی نے کہا پہلے مسجد بنائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مدینے میں اہل ایمان کی مردم شماری کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مدینے میں مردم شماری غیر مسلم اقوام کے برابر ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، تو جو لوکل جو پنچایت ہے ان کو بلاؤ، ہم ان کے اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ لکھیں گے جس کے تحت یہ طے ہو سکے گا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا حقوق ہیں۔ چنانچہ وہ معاہدہ نامہ لکھا گیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی جب تعمیر کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسجد نبوی کی تعمیر میں ابھی بنیادیں اٹھ رہی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنوانا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جو یتیم ہوں گے، مسکین ہوں گے، محتاج ہوں گے، بے گھر ہوں گے، لولے لنگڑے ہوں گے، جو اندھے ہوں گے، جن کا ذہن کام نہیں کرتا ہوگا، جو بے گھر ہوں گے، جن کا ساتھ کوئی نہیں دے گا، دنیا کا پہلا یتیم خانہ، دنیا کا پہلا مدرسہ، دنیا کی پہلی NGO، دنیا کا پہلا شیلٹر ہوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں وہ لوگ رہیں گے نا، ہم پہلے ان کا خیال رکھیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، بعد میں خود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج تو ہم اپنے نظام کو روتے ہیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ دنیا بھر کے انسانوں کو دیا ہے، خوبصورت طریقہ۔ اسلام نے دو لفظی نظام کہ خدا اور رسول کو ماننے والے لوگ برابری کی بات کریں، مساوات کی بات کریں، اونچ نیچ کی بات نہیں کریں گے، دوسرے سے نفرت کی بات نہیں کریں گے، گورے اور کالے میں فرق محسوس نہیں کریں گے۔ اس کام کے لیے اللہ کریم نے مسجدیں عطا کی، نمازیں عطا کی، روزے عطا کیے، لیکن آج ہم ان چیزوں کی خوبصورتی کو بھول گئے۔ مسجد جب ہم جاتے ہیں وہ اس لیے تو نہیں بنائی کہ یہاں نماز پڑھنی ہے، نہیں، وہ اس لیے بنائی تھی کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ جماعت اس لیے تو نہیں بنائی کہ آپ لوگ آئیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں، نہیں، فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا اس لیے تو نہیں جڑوایا تھا کہ بیچ میں سے ہوا نہ گزرے، بلکہ اس لیے جڑوایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو، تکلیف کو آپ سمجھنے والے۔ مسجد کی خاصیت یہ ہے، ابھی ہم لوگ آئے، نماز شروع ہو گئی، ظہر کی جماعت ہو رہی تھی، آپ نے ہمیں بطور مہمان بلایا، لیکن جب نماز شروع ہو گئی ظہر کی، ہمیں کہاں جگہ ملی؟ 8ویں صف میں جا کے دروازے کے پیچھے۔ یہ خوبصورتی ہے مسجد کی، تو غریب ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، پلے دار ہو، کاریگر ہو،
جو پہلے آئے گا وہ آگے کھڑا ہو. خدا کے گھر میں کوئی چوتھری نہیں ہے، خدا کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، خدا کے گھر میں کوئی رئیس نہیں ہے، کوئی حسین نہیں ہے، کوئی اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے رتبے کی وجہ سے کسی کی گردن پھلانک کے آگے نہیں جا سکتا. وہ سبق دیتی ہے مسجد بار بار آپ کو کہ دیکھو، الگ الگ رنگ نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود جب خدا کے حضور کھڑے ہونا ہے تو آپ جس طرح مرضی کھڑے ہو جائیے، آپ دوسرے سے اپنے سے کمتر نہ سمجھیں اس کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام پوری دنیا میں گیا ہے، آج اسلام پوری دنیا کا سب سے بڑا دین ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، نہیں، وہ اس لیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا. وہ دکھتی ہوئی رگ کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں، سرکاریں کہتے ہیں کہ آپ کو روٹی دے سکتے ہیں، کپڑا دے سکتے ہیں، مکان دے سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اگر آپ کو کسی کو کچھ دینا ہے تو اس کو عزت نفس کا خیال رکھو، اس کو عزت بانٹو. اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. یہ کس بات کی اتنی دیر گفتگو کر رہے تھے نعیم بھائی؟ کھوئی ہوئی عزت کی واپسی کی تو بات کر رہے ہیں. کھا پی تو رہے ہیں ہم، گھر تو آرام دیں، گاڑیاں تو اچھی ہیں. دنیا کی تمام اقوام، اسلام یہ کہتا ہے خود بھی عزت سے رہو، دوسروں کا بھی عزت سے خیال رکھو. اسلام نے اسی لیے عبادات کو بنایا. عبادات اس لیے نہیں بنائی کہ خدا راضی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ عبادتیں اس لیے بنائیں کہ عبادتوں کے ذریعے عادتیں اچھی ہو جائیں. عبادت سے بہتر تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں آپ کو یونائٹ کرنے کے. اکثر آپ لوگ ماشاءاللہ فتوے دیتے رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، سنو نماز کیا کہتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد سے باہر نکل کے کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ بھی ڈالتا ہے. اب بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حاتم طائی کی بیٹی آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے بھیجی، ان کے سر کے اوپر رکھی. اس شہزادی کی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ، میں تو سمجھی تھی کہ آپ ریاست کے بادشاہ ہیں، آپ تو دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لائے جو دوسروں کی بیٹیوں کو عزت بانٹنے کی بات کر رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا تھا کان میں، یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، آپ اپنی چادر رہنے دیں، میں اپنی چادر دوں گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، فرمایا آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ مت کہنا. بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی. نماز پڑھ کے کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالنا، نماز پڑھ کے ٹھگی مارنا، نماز پڑھ کے چوری کرنا، سارا قصور دوسروں کا ہی تھوڑی ہے، ہم نے بھی تو کچھ نہ کچھ کر رکھا ہے. اپنی شکل کو اچھی طرح موبائل کے کیمرے میں دیکھیے، اور پھر اگر آپ کا کیمرہ یہ کہتا ہے کہ اس فوٹو کو دیکھ کے کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت بھائی یہ کہے گا کہ یہ یار عبد الرحمن ایماندار ہے، یار یہ میرے ساتھ کبھی بے ایمانی نہیں کی ہے، یار یہ کبھی شراب نہیں پیتا، یار یہ اس کے پاس جتنا مرضی پیسہ رکھ دو پورا واپس لوٹاتا ہے. اگر تو آپ کی فوٹو دیکھ کے آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ فوٹو اچھی ہے تو آپ اچھے مسلمان ہیں. اگر آپ کا دل ہی یہ کہتا ہے کہ یہ فوٹو کسی ٹھگ کی ہے، کسی بلاتکاری کی ہے، کسی چور کی ہے، کسی بے ایمان کی ہے،
تو پھر اس فوٹو کو اچھا بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے قوت عمل سے آگے بڑھیں گے۔ جن لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں، اس میں بھی مسلم سنگٹھن پنجاب میں ہمیں نام نہاد لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو ہار پہنا کے خوش ہو جائیں۔ ہم قوم کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے ہر دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قائم کیا ہے۔ سن 1936 میں میرے دادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انگریز نے پشاور تک ریلوے اسٹیشنوں پر گھڑے رکھوا دیے۔ ان گھڑوں کے اوپر لکھوایا ہندو پانی، ایک گھڑے پہ لکھوایا مسلمان پانی۔ ہر ایک اسٹیشن پہ جب ٹرین آتی تھی تو دو آدمی الگ الگ جگہ آواز لگاتے تھے کہ ہندو پانی پیو، مسلمان پانی پیو۔ تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے، گوگل پہ دیکھ لیجئے گا، تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے لدھیانہ کے گھاس منڈی چوک میں سارے ہندو سکھ دوستوں کو بلایا اور کہا یار اگر تو ایک ہی پانی پینا ہے تب دیش آزاد ہوگا۔ مٹکے توڑ دیے جا کے، سزا ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ ہم کو ہر جگہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ہر جگہ، کاروبار میں بھی، مسجد میں بھی، دیش میں بھی، سیاست میں بھی۔ آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جس علاقے میں بیٹھا ہوں شہید اعظم سردار بھگت سنگھ کا علاقہ ہے، اور ایک دور تھا جب لوگ بھگت کو آتنک کے نام سے انگریز اخباروں میں چھپواتا تھا۔ اس دور میں میرے دادا مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے ان کے پریوار کو، سردار کلتار سنگھ کو، سردار کشن سنگھ کو، ان کی بہن کو اپنے گھر میں 3 مہینے رکھا، جب انگریز اس بات کے لیے ظالم تھا کہ ان کے کسی رشتہ دار کو کوئی اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکتا ہے۔ ہمیں معاشرے کے ہر ایک حصے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں نے نظام کو کہا ابھی یہاں آ کے کہ جلسے میں غیر مسلم دوستوں کو کیوں نہیں بلایا، کہ جی زیادہ کوئی تعلق بنایا ہی نہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فن دیا ہے، اس کی طاقت کے ذریعے پوری کائنات میں اسلام نے اپنی محبت کی خوشبو بکھیری ہے۔ پر دکھ کی بات تو یہ ہے نا کہ اگر اب ہم اپنے میں سے کسی قائد کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں تو باقی قائد جو ہیں اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے۔ یہ جو واقعات میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کو سنائے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرائیویٹ زندگی کو اچھا نہیں کریں گے تو آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو اچھا کریں۔ اگر تو نیت درست ہے تو خدا کی مدد ہے، اگر نیت درست نہیں تو خدا کی مدد ہے۔ اپنی نیت کو درست کیجئے، اچھا کیجئے اس کو۔ یہ سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی آپ سوچیں گے تو پازیٹو سوچیں گے۔ کیسے سوچیں گے جی؟ کیسے سوچیں گے؟ پازیٹو سوچیں۔ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں پھر اپنی بات کروں۔ آپ لوگ کیسے سوچتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوچتے ہیں؟ مدینے میں ایک وقت آیا جس کو کہتے ہیں جنگ خندق۔ جنگ خندق کہتے ہیں کھائی کھودی گئی تھی تاکہ دشمن مدینے میں نہ آئے۔ مکے سے دشمن آ رہا تھا تو کھائی کھودتے کھودتے رستے میں ایک اتنی پہاڑی کا ٹکڑا آ گیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ گرمی کے دن تھے، قحط پڑا ہوا تھا، بھوک پیاس۔ جن صحابہ کی وہاں ڈیوٹی تھی جن سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود موقع پہ پہنچے، ہتھوڑا پکڑ کے زور سے مارا، اس میں درار پیدا ہو گئی سلیب میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
فرمایا اللہ نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرمائی۔ دوسرا تھوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے ہو گئے، فرمایا اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں مجھے عطا فرمائی۔ یعنی آپ حالات دیکھیں، بھوک ہے، پیاس ہے، قحط ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے صحابہ کو ڈانٹ نہیں رہے، ڈرا نہیں رہے، بدترین حالات میں بھی اپنے لوگوں کو حوصلہ دینے کی بات کرتے۔ آپ کیا کرتے ہو اپنے گھر میں ہی؟ کیا کرتے ہو بتاؤ؟ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ڈراتے ہو، کسی کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے اس کو ڈراتے ہو، کوئی آپ کے لیے نکل کے آگے آنا چاہتے ہو اس کو ڈراتے ہو، کوئی دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے اس کو ڈراتے ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ہی پڑوسی کیوں نہ ہو، دوست کیوں نہ ہو، اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہو، اس کو حوصلہ دینے کی بجائے اس کو بھی ڈراتے، یار بہت برا ہوا، برا حال ہے اب تو۔ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں بانٹو، ان کو حوصلہ دو، ڈراؤ نہیں ان کو ڈرانے کی بات نہ کیجیے لوگوں کو آپ۔ اور یہ جو لوگوں میں اینک اتار لیا کیجیے، لوگوں میں صرف مسلمان ہی نہیں آتے، سارے ہی آتے ہیں، لوگوں میں سارے ہی آتے ہیں، لوگوں کو ڈرائیں نہیں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو سنگٹھت کر کے ایک جگہ لا کے آپ کو عزت اور وقار کا راستہ دکھائیں، اخلاص کے ساتھ۔ آپ نے کبھی مسجد کو دھیان سے دیکھا نہیں اصل میں۔ جب نماز ہوتی ہے نا، امام آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ اس لیے کھڑا ہوتا ہے آگے تاکہ سارے چودھریوں کو، بدماشوں کو، گنڈوں کو، پڑھے لکھوں کو، پروفیسروں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، مالداروں کو، امیروں کو، غریبوں کو یہ سب بتا دیں کہ بھائی اگر تو اللہ کے حضور بات کرنی ہے، بڑی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھنا ہے، تو سب نے پیچھے چپ ہو کے کھڑا ہونا ہے، ایک ہی آدمی بات کرے گا۔ تبھی تو نیت میں کہا کہ میں نیت کرتا ہوں پیچھے، ہاں بھئی اس کا کہنا مانوں گا یہ جو کر رہا ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں دی کبھی۔ اگر آپ نماز کو ہی سمجھ لیں آپ کو سیاست سمجھ آ جائے۔ نماز کی ادائیگی میں چوں چرا نہیں ہے۔ امام کہے گا کہ قیام میں رہنا ہے تو آپ کو قیام میں رہنا ہوگا۔ امام اگر جس وقت آئے گا رکوع میں جائے گا تو آپ کو رکوع میں رہنا ہوگا۔ جب امام کہے جائے گا سجدے میں تو آپ کو سجدے میں رہنا ہوگا۔ جب امام سلام پھیرے گا اس وقت آپ کو سلام پھیرنا ہوگا۔ آپ کو اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی نماز مکمل ہوگی۔ اگر آپ امام سے بغاوت کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح آپ دنیا میں سیاست کے امام سے بھی بغاوت کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم دوسروں کو نہیں کوستے ہیں، ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہم اپنی خوبیوں کے بل کے اوپر۔ آپ کو پتا ہے اسلام دنیا کا وہ خوبصورت مذہب ہے جس نے کبھی کسی مذہب، کسی دھرم کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اسلام کہتا ہے اپنی بات کرو، اپنی خوبی کی بات کرو، اپنے طریقے کی بات کرو، اپنی محبتوں کی بات کرو۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھرے اترتے ہیں؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ بچے وقت پر تعلیم حاصل کریں۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ جب جوان بڑے ہو جائیں تو وہ کاروبار کے اندر لگ جائیں۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ جب وہ امام کے پیچھے ہوں تو اس کی اقتداء کریں، وہ اپنے امیر کی بھی اطاعت کرنے والوں میں شامل ہوں۔
محمد علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والوں میں شامل ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت بہترین ہوں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری اپنی جو زندگی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے میل کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی. کچھ تبدیلی لائیے، لائیں گے انشاءاللہ تعالی. نماز سے سیکھیں دین کی طاقت. آپ تو صرف نماز کو عبادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. نہیں، حج بیت اللہ جب ہوتا ہے پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں خوف زدہ ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ لوگ بہت زیادہ جاتے، نہیں، اس وجہ سے کہ وہ ڈسپلن اعلیٰ تھا. محبت، ایک دوسرے کا خلوص، پیار. ہمیں بھی تو دیکھنا ہے. اس ملک میں 1000 سال کی ہماری تاریخ ہے. ملک کی جنگ آزادی میں ہم نے قربانیاں دی ہیں. شاید ہی کسی مذہب کا کوئی ایسا لیڈر ہوگا جس کے ساتھ مسلمانوں نے ساتھ نہ دیا ہو، چاہے وہ سبھاش چندر بوس ہوں، چاہے پنجاب کیسری لالا لاجپت رائے ہوں، چاہے شہید اعظم سردار بھگت سنگھ ہوں. کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا آپ کو کہ جس کے دائیں یا بائیں مسلمانوں نے اپنے ملک کے لیے قربانیاں نہ دی. تو اس لیے ایک بات بار بار کہتا ہوں، میں کل پرسوں بھی کہی تھی، کچھ لوگوں کو پتہ لگا ناراض ہو گئے. میں پرستی نے ہمیں مار دیا ہے. شیطان نے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا سارے فرشتیاں نو اکٹھا کیتا، فرمایا عزت کرو. سب نے کہا لبیک. شیطان اڑ گیا. اس نے کیا کہا؟ چھوٹی سی بات. اس نے کہا یا اللہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں. ایک چھوٹی سی بات کہی تھی شیطان نے کہ میں آدم علیہ السلام سے، اللہ نے نکال کے باہر مارا عرش سے. اللہ کو میں نہیں پسند لوگوں کے لیے، ورنہ یہ پسند تو اتنی ہے کہ اللہ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے المتکبر، کہ میں تکبر کرنے والا ہوں. کون؟ اللہ. لیکن ہم میں سے کوئی کہے جو میں اتنا جی ہے جی، تو وہ بات اللہ کو نہیں پسند. ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو پاتے؟ اتفاق کیوں نہیں بن پاتا؟ کیونکہ ہماری انا بیچ میں پھنسی ہوئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جماعت کیوں کامیاب تھی؟ بلال حبشی جب اذان دینے کے لیے بیت اللہ کی چھت پر چڑھے تو صحن میں شہزادہ مکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس مکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں کے دولت مند رئیس سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں کے شیر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں کے عرب پتی مولانا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کا سب سے بڑا جرنیل سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے، اور سیدنا ابو ذر غفاری جو فقراء صحابہ میں سے ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں. اور جب کہا گیا کہ بلال اذان دے گا سب نے اپنی گردنیں جھکا لی. اس نثار کی وجہ سے، ان محبتوں کی وجہ سے اسلام آج یہاں تک پہنچا ہے. اسی پھاٹ جاننے کہ یار میری فوٹو بیچ میں ہے کہ نہیں؟ نہیں، تیری نہیں آئی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر بھی ہے اس کے، محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو ہے. محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، ادھر تکنے ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے. کام کوئی بھی ہو،
اگر آپ اپنے آپ کو سمرپت کریں گے، نچھاور کریں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اور اگر آپ میں آنا پھنسی ہوئی ہے جی میں ہی میں، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ جڑیے آپس میں، لوگوں کو جوڑیے، جو غیر مسلم دوست ہیں، بھائی ہیں، جن کو اسلام کے متعلق کوئی غلط فہمی بھی ہے، اس کو اپنی زبان سے نہیں اپنے کردار سے دور کیجیے، اپنے کردار سے۔ اوے مسلمان دودھ پاندا تے جو پانی نہیں ہے، اور اگر وہ پانی پا رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کہ مسلمان گلے کے اوپر بیٹھا ہے تو 1 روپے کی بے ایمانی نہیں کرے گا۔ اپنے کردار کو مضبوط کرو۔ آج بھی ہم پنچایت میں بیٹھ جائیں نا اگر 2-4 غیر مسلم دوستوں کے ساتھ، اور کوئی مسلمان جھوٹ بولے تو سامنے والا غیر مسلم دوست کیا کہتا ہے؟ کوئی یار شرم نہیں آندی تو مسلمان ہو کے جھوٹ بولی جانا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے اتنی سچائی سے اس دیش میں اپنی سماجک ویوستھا کو استھاپت کیا ہے کہ آج بھی لوگ مانتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، آج بھی لوگ مانتے ہیں کہ مسلمان شراب نہیں پیتے۔ اس لیے دنیا کے رنگوں میں نہ جائیے، اپنے اندر تبدیلی لائیے، لے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجیے اللہ کریم ہمارے بھائی ایڈوکیٹ محمد نعیم صاحب کو استقامت عطا فرمائے، ان کے ساتھیوں کو استقامت عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ ساتھ میں جڑتے چلے جائیں ان میں اخلاص ہو، ایک دوسرے کو کہنا ماننے کی اور ایک دوسرے کا اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی ان کے اندر جذبہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔